بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام۔ عرب عاربہ یہ طبقہ قحطان کی اولاد سمجھا جاتا ہے۔ قحطان سے پیشتر نوح علیہ السلام تک قحطان کے بزرگوں میں کسی کی زبان عربی نہ تھی۔ قحطان کی اولاد نے عربی زبان استعمال کی اور یہ زبان عرب بعیدہ سے حاصل کی۔ قحطانی قبائل دو حصوں میں منقسم ہیں، ایک یمینیہ، دوسرا اسبائیہ۔ قحطان کے نسب میں علماء نے بہت اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح کا بیٹا اور فالق و یقطن کا بھائی تھا، لیکن توریت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، فعنا اور یقطن کا ذکر توریت میں موجود ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یقطن کا ہی معرب قحطان ہے، یعنی جس کو یقطن کہا گیا ہے وہی قحطان ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یمن بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا قحطان تھا۔ ابن ہاشم کا قول ہے کہ یعرب ابن قحطان کو یمن بھی کہتے تھے اور اسی کے نام سے یمن کا ملک موسوم ہوا۔ اگر قحطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے تو پھر کل اہل عرب بنی اسماعیل ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ عدنان اور قحطان دو ہی شخص تمام قبائل عرب کے مورث اعلیٰ ہیں۔ مگر زیادہ محقق اور زیادہ قابل قبول یہی قول ہے کہ قحطان اور یقطن ایک ہی شخص کے نام ہیں اور قحطانی قبل بنی اسماعیل علیہ السلام نہیں ہیں۔ عرب عاربہ یا قحطانی قبائل میں بعض بڑے بڑے بادشاہ گزرے۔ یعرب بن قحطان نے عرب بعیدہ کی رہی صحیح تمام نسلوں اور نشانیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ قحطانی قبائل کا اصلی مقام اور قدیمی وطن یمن سمجھا جاتا ہے۔ ان میں حمیری و ازدی قبائل بہت مشہور اور نامور سمجھے جاتے ہیں۔ قبائل ازدی میں شہر سبا اور جنوبی عرب کی حکومت رہی ہے۔ انہوں نے ملک یمن کی آبادی و سرسبزی میں خاص طور پر کوششیں کی۔ انہی میں ملکہ بلقیس تھی جو سلیمان علیہ السلام کی معاصر تھی۔ انہی میں ملوک تبعی ہوئے جو یمن و حضر موت وغیرہ پر حکمراں تھے۔ قبائل ازد میں سے ایک قبیلہ نے مدینہ کی طرف آ کر سکونت اختیار کی اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ خزاع نے مکہ کی طرف توجہ کی اور وہاں آ کر قبیلہ جرہم کو جو پہلے سے آباد متصرف تھا شکست دی۔ ازد کا بیٹا نصر تہامہ کے علاقے میں آباد ہوا۔ خزاع کا ایک بیٹا عمران عمان کی طرف جا کر آباد ہوا۔ اس کی اولاد ازد عمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ دوسرا غسان شام کی سرحد پر جا کر آباد ہوا اور سرحدی قبائل کو محکوم بنا کر اپنی حکومت قائم کی۔ یمن میں قحطانی سلاطین کی حکومت 7ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ غسان کی قحطانی حکومت کی سلطنت روم سے سرحد ملتی تھی اور حیرہ کی قحطانی ریاست سلطنت فارس کی ہمسایہ تھی۔ ظہور اسلام کے وقت قحطانی قبائل خوب طاقتور اور تمام ملک عرب پر مستولی تھے۔ عرب مستعربہ اس طبقہ سے مراد بنو عدنان یا اولاد اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہ لوگ ملک عرب میں باہر سے آباد ہوئے اس لیے کہ ان کو عرب مستعربہ یا مخلوط عرب کا خطاب دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مادری زبان عجمی یا فارسی زبان تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مع ان کی والدہ ہاجرہ کے جب مکہ معظمہ ملک حجاز میں چھوڑ گئے تو انہوں نے قحطان قبیلے جرہم سے جو مکہ معظمہ میں آباد ہو گئے تھے عربی زبان سیکھی اور آئندہ یہی عربی زبان آل اسماعیل کی زبان ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی کہ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے فوت ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ مکہ سے ملک شام کی طرف کسی دوسرے مقام پر چلے جائیں، مگر قبیلے جرہم نے آپس میں مشورہ کر کے ان کو اس ارادہ سے باز رکھا اور ان کا نکاح امارہ بنت سعید بن اسامہ بن عقیل سے خاندان عمالقہ میں کر دیا۔ چند روز کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرف تشریف لائے اور ان کے اشارے کے موافق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیوی کو طلاق دے کر قبیلے جرہم میں سیدہ بنت مزاز بن عمرو سے نکاح کر لیا۔ ان واقعات کے بعد پھر ارشاد الہی کے موافق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام اس طرح شروع کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جڑائی کا کام کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر اٹھا کر دیتے تھے اور دونوں بزرگ یہ دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب دیوار کسی قدر بلند ہوئی اور تعمیر کے کام
کام میں دقت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے۔ یہ وہی مقام ہے جس کو مقام ابراہیمی کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ جب قریب تیاری کے پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کسی اچھے پتھر کا ٹکڑا لاؤ تاکہ مقام رکن پر رکھ دوں، جس سے لوگوں کو امتیاز باقی رہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہبری میں جبل ابو قبیس سے حجر اسود کو اٹھا لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مقام رکن پر رکھ دیا۔ یہی حجر اسود ہے جس کا طواف کے وقت بوسہ لیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لا چکے تھے ہمراہ لے کر مقامات منی عرفات کی طرف گئے، قربانی کی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چلے گئے اور تا حیات ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کو آتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آخر تک مکہ معظمہ ہی میں سکونت رکھی۔ قبیلہ بنی جرہم، ان کو جرہم ثانی کہتے ہیں، مکہ معظمہ میں اور قبیلہ عمالقہ اطراف مکہ میں سکونت پذیر تھا۔ یہ وہ عمالقہ نہیں ہے جو عرب بعیدہ میں شامل ہیں۔ انہی قبیلوں کے کچھ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، کچھ بدستور اپنے کفر و الحاد پر قائم رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات روایت توریت 147 سال کی عمر پر ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے 12 بیٹے موجود تھے جن کی نسل نے اس قدر ترقی کی مکہ میں نہ سما سکے اور تمام ملک حجاز میں پھیل گئے۔ کعبہ کی تولید اور مکہ معظمہ کی سیادت بنی اسماعیل سے مسلسل متعلق رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ان کے بیٹے کیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کی اولاد بنی اسماعیل کے تمام مشہور قبائل پر مشتمل ہے اور اسی لیے عرب مستربہ بنی اسرائیل کو عدنان یا آل عدنان کہا جاتا ہے۔ عدنان کے بیٹے کا نام معد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے جن سے تمام عدنانی قبائل متفرع ہوئے، اسی لیے عدنانی قبائل کو مادی اور تراری بھی کہتے ہیں۔ عدنانی قبائل میں عیاد، ربیعیہ اور مزر بہت مشہور ہیں، ان میں سے بھی ربیعہ اور مزر زیادہ نامور ہیں۔ شرف اور عزت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ قبائل مزر کے مشہور قبیلہ کنانہ میں فہر بن مالک تھے جن کو قریش بھی کہتے تھے۔ قریش کی اولاد میں بہت سے قبائل ہوئے جن میں بنی سہم، بنی محزوم، بنی حمہ، بنی تمیم، بنی عدمی، بنی عبدالدار، بنی زہرہ، بنی عبد مناف زیادہ مشہور ہیں۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہوئے جن کی امت تمام مسلمان ہیں اور جو نبی آخر الزماں ہیں انہی کی امت کے حالات اس کتاب میں بیان کرنے کا مقصود ہے۔ عبد الشمس کے بیٹے امیہ تھے جن کی اولاد بنی امیہ کہلائی جاتی ہے۔ عدنانی قبائل جس زمانے میں خزاع سے مغلوب ہو کر اور مکہ چھوڑ کر نکلے تو مختلف مقامات پر پھیل گئے۔ بنی بکر بحرین میں، بنی حنیفہ یمامہ میں، بنی تغلب سواحل فرات پر، بنی تمیم الجزیرہ میں، بنی سلیم مدینہ کے نواح میں، بنی ثقیف طائف میں، بنی آزر کوفہ کے مغرب میں، بنی کنانہ نے تہامہ میں جا کر باش اختیار کر لی۔ مکہ اور اس کے نواح عدنانیوں میں صرف قبائل قریش رہ گئے، لیکن ان کے آپس میں بھی کوئی اتفاق اور نظم نہ تھا، سب متفرق تھے۔ قسی بن کلاب نے سب کو متفق و متحد کیا۔ قسی بن کلاب نے جو 5ویں صدی عیسوی میں تھے قبائل قریش میں اتفاق پیدا کر کے نہ صرف مکہ معظمہ بلکہ تمام ملک حجاز پر اقتدار حاصل کر لیا۔ خانہ کعبہ کی تولید اب پھر آل عدنان میں آ گئی۔ قسی نے خانہ کعبہ کی مرمت کی اور اپنے لیے ایک محل بنوایا جس کا ایک بڑا کمرہ لوگوں کے جمع ہو کر مشورہ کرنے کا کام آتا تھا۔ اس کا نام دار الندوہ رکھا گیا تھا۔ دار الندوہ میں وہ بھی بیٹھ کر قسی کا کاروبار حکومت انجام دیتے اور قریش کے سردار مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ قسی نے یہ بھی تجویز کیا کہ حج کے موقع پر 3 دن تک حاجیوں کو کھانا کھلایا جائے اور تمام قریش اس کے اخراجات کے لیے آپس میں چندہ سے رقم جمع کریں۔ غرض یہ کہ قسی کو مکہ اور حجاز میں دینی اور دنیاوی دونوں قسم کا اقتدار حاصل تھا۔ 480 عیسوی میں قسی راہی ملک کے بقا ہوئے اور ان کا بیٹا عبدالدار
عبدالدار اپنے باپ کی جگہ مکہ کا حاکم تسلیم کیا گیا۔ عبدالدار کی وفات کے بعد اس کے پوتوں اور اس کے بھائی عبد مناف کے بیٹوں میں حکومت مکہ کے لیے فساد برپا ہوا، لیکن مکہ کے بااثر لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر فیصلہ کیا کہ عبد مناف کے بیٹے عبد الشمس کو آب رسانی، چندہ یا ٹیکس کی وصولی اور